حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اس سال کا محرم اور ذکر حسین ابن علی ایک ذمہ داری کے احساس کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے تقریباً آخری مرحلے میں ہے، جس میں مقصد یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک سوال بنیادی طور پہ یہ ہو کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں اور تاریخ جو موڑ لے رہی ہے اور تاریخ میں جو اہم کروٹ بدلی ہے تاریخ نے، اس کے بعد کیا حالات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں، اور مومنین کا کردار یہاں پر کتنا عظیم ہے. مسلسل اہل حق نے اور اہل ایمان نے کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے اپنے ہمارے عظیم رہبروں کی کوششوں کے نتیجے میں اور ان کی رہنمائی میں الحمدللہ. تو یہ طے کرنا تھا کہ ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں، اردو زبان لوگ ہیں، اردو ہندی زبان لوگ ہیں، اتنے بڑے تاریخ کے موڑ پہ ہمارا رول جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور کتنا زیادہ جو ہے ہم کربلا کو کس رخ سے دیکھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے ذریعے سے کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے پروگرامس میں، اور اس میں یہ کہ عزاداری ایک مشن کے طور پر اور ایک تحریک کے طور پر قائم کی گئی، تحریک کے طور پر زندہ رکھی گئی، لیکن بیچ میں بہرحال کمیاں رہی ہیں جس کی بنیاد پر وہ تحریک اور وہ مشن کچھ رسموں میں سمٹ کے اس کی روح جو ہے وہ ہلکی پڑتی گئی. لیکن ہم جن حالات میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں اور پوری دنیا جس طرف جا رہی ہے، یہاں بات صرف مومنین کی نہیں بلکہ پوری دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور جس طرح سے عملی طور پر رہبر شہید نے اور ان کے راہ پر چلنے والے بہت سارے شہداء نے اور لبنان و ایران کے قوم نے جس طرح سے کربلا کے نمونوں کو عملی طور پر پیش کیا اور کربلا کی اصولوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا، اس کی بنیاد پر پھر اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو باتیں صرف مومنین کی حد تک محدود رہا کرتی تھیں اور کسی حد تک جو ہے کچھ لوگ اور بھی کبھی سن لیتے تھے کہ بھئی یہاں کوئی وقت کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کچھ مراسم انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی ایسا نہیں. ابھی پوری دنیا بہرحال یہ سوچنے پہ مجبور ہے اور پوری دنیا کے بہت سارے لوگ اور بہت سارے سمجھدار لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اسے فکر کر رہے ہیں کہ کہاں سے ایسے اصول آتے ہیں، کہاں سے ایسی زندگی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے سخت حالات میں، اتنے مشکل حالات میں، اتنی ساری کمیوں کے باوجود بھی اتنا عظیم کردار ادا کیا جا سکے. تو اس کا وہ پہلے ہمیں تقریروں میں اپنے درمیان میں بتانا پڑتا تھا، لیکن ابھی بہت لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ واقعی طور پر کربلا کیا ہے، واقعی طور پر محرم کیا ہے، اور واقعی طور پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور ہمارے تاریخ کے یہ عظیم شہداء کی یاد کیا ہے اور اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں. تو کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیے گئے. آج جو ہے ہمیں خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس میں ایک حدیث رسول اللہ کی بیان کی ہے، لیکن وہ حدیث چونکہ ہم حدیثوں کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں، لہذا اسے حدیث کو بھی ہم تفصیل تو نہیں بیان کرتے کہ اشارہ کر کے، لیکن اس کے بعد کے کچھ جملے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن حالات میں امام حسین علیہ السلام نے اتنا عظیم قدم اٹھایا تھا اور اتنی بڑی شہادت پیش کی تھی، تو کیا وہ حالات ابھی دکھ رہے ہیں عالم اسلام میں بھی حتیٰ اور پوری دنیا میں، اور وہاں پر پھر کیا رول بنتا ہے. حدیث جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ سامنے اپنا کاروان تھا اور ہر کا لشکر بھی پورا موجود تھا. ظاہر ہر کا لشکر تقریباً 1000 کی تعداد میں تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک کاروان اگر چل رہا ہو تو 250 لوگ وہاں پہ موجود ہیں، عورتوں اور بچوں کو ملا کے، کیونکہ امام جب نکلے تھے تو تقریباً 600 لوگ موجود تھے، لیکن دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے گئے. تو اور یہ ماجرا جو پیش آیا ہے یہ کربلا سے 3 منزل پہلے، یعنی تقریباً ذی الحجہ کے آخر میں، چونکہ امام جو ہے 2
محرم کو کربلا پہنچے، اس سے پہلے بنی مقاتل میں تھے ایک محرم کو، اور بنی مقاتل سے پہلے جو ہے کیا ہے عزیب الحجانات کی منزل پہ امام ٹھہرے تھے، اور اس سے پہلے کی منزل ہے مقام بیضا۔ تو آخری منزلوں میں ظاہر ہے جناب مسلم کی شہادت کی خبر بہت پہلے آ چکی ہے، اور جن کو راستہ چھوڑنا تھا وہ چھوڑ گئے تھے، جو کمزور لوگ تھے وہ نہیں چل پائے تھے، اور پہلے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ حق کے راستے پر آخری منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ بڑے ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑے عزم کی ضرورت ہوتی ہے، جو حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ تو ان آخری منزلوں میں امام نے، چونکہ اس میں نیا گروہ بھی شامل ہو گیا تھا، حر کا لشکر بھی شامل ہو گیا تھا، اور ایک تعداد 1000 کی ان کی تھی، تو ظاہر ایک کاروان اگر اتنا بڑا چل رہا ہو، پیچھے اتنا ساتھ لشکر چل رہا، تو ایک بڑی تعداد 1000 لوگ، اور اپنے کاروان کے 200-250 لوگ، اگر 1200-1400 لوگ، کہیں 1200-1300 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور سفر کے درمیان میں تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ امام نے وہاں پر مختصر سے خطبہ دیا، اور اس مختصر خطبے کا آغاز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے فرمایا، حمد و سلام کے بعد، اور وہ وہی مطلب تھا جو حدیث والے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو حلال و حرام میں تبدیلی لا رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، من را سلطانا جائرا ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، اور یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اگر یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور اس پہ یہ سب کچھ سننے کے بعد کوئی ایک انسان جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، نہ زبان سے نہ عمل سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حاصل ہے کہ اللہ اس خاموش انسان کا، چاہے یہ خاموش انسان مسجدوں میں ہو، چاہے حرم میں ہو، چاہے کعبے میں ہو، چاہے اپنے آپ کو بہت مومن سمجھتا ہو، چاہے اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ اس ظلم پر اور ظالم کی اس ایسے کردار پر جو ہے اگر وہ خاموش ہے، اور کوئی بھی ریئیکشن اس کا نہیں آ رہا ہے، نہ عمل سے نہ زبان سے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام اور ٹھکانہ وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا ٹھکانہ ہوگا۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، یہ بہت ہی بنیادی حدیث ہے، لیکن اس پہ ابھی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، صرف اشارے کی حد تک اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سے جلدی سے گزر جا رہے ہیں، جو حدیث کا سلسلہ ہے اس میں بھی یہ طے یہ ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو نہ ہو، لیکن بس یہ کہ ایک اہم حدیث سے جو انسان کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے اور عظیم رخ دے سکتی ہے، اس سے آشنائی ہو جائے۔ اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کو پورا کرنے کے بعد کہ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، یہ گروہ جو بنی امیہ کا گروہ ہے، جو اس کا لشکر ہے، جو اس کے حوالی موالی ہے، جو حکومت ہے، حکومت شام میں تھی، دمشق میں تھی، یزید کی حکومت تھی، بنی امیہ کی حکومت تھی، لیکن اس کی حکومت کا گورنر ابن زیاد جو ہے وہ کوفے میں تھا، اس کا سپہ سالار عمر سعد جو ہے کوفے سے کربلا کی طرف آنے والا تھا، لشکر تیار کیا جا رہا تھا۔ تو یہ پورا گروہ یہاں سے لے کے وہاں تک کہ اگر آج کے زمانے سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کہیں کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے جو ہے آل سعود ہو، آل خلیفہ ہو، آل نہیان ہو، یہ سب ان کے اپنے الگ الگ کردار ہیں۔ کوئی یزید کا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی جو ہے ابن زیاد کا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی عمر سعد کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ مسلسل یہ، اور یہ نہیں کہ صرف اس زمانے میں، مسلسل پچھلے زمانوں میں جو دیکھا ہے 2012 سے لے کے ابھی تک، دہشت گردوں کی شکل میں جو لوگ آئے، کس طرح سے انسانوں کے گلے کاٹے، کس طرح سے بچوں کو مارا، کس طرح سے خواتین پہ ظلم کیے، تو یہ سارے کردار کو ان کرداروں سے سمجھا جا سکتا ہے اور ملایا جا سکتا ہے، آج کے یزیدوں کو سمجھا جا سکتا ہے، اور جب آج کے یزیدوں کو سمجھا جائے گا تو آج کے حسینی کردار ادا کرنے والوں کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ گروہ وہ ہے، پورا گروہ یہاں سے وہاں تک، یہ وہ لوگ ہیں کہ قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی ان کو راستہ ہی نہیں دکھتا۔ مثلا یزید جیسے لوگوں کو اس کے سوا راستہ ہی نہیں دکھ رہا کہ شیطانی راستے ہی سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ ظالموں کو صحیح راستوں سے کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، ان کو شیطانی راستہ اختیار ہی کرنا پڑتا ہے۔ ممکن شروع میں نہ سوچا ہو کہ اتنا بڑا شیطانی راستہ اختیار کریں گے، لیکن
اس شیطانی راستے پہ چل جاتے ہیں تو آخر میں وہیں تک جانا پڑتا ہے. پھر لمحہ لمحہ شیطان کی اطاعت میں گزرنے لگتا ہے. ہر پلاننگ، ہر سازش، ہر میٹنگ، ہر تھنک ٹینک کا بیٹھنا، یہ سب جو ہے وہ شیطنت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے پلاننگ کرنا چاہیے جس طرح سے یہودی لوگ کرتے ہیں، یا جس طرح سے ہمارے ملک میں بعض گروہ ہیں RSS کے لوگ جو 1925 سے لے کے ابھی تک کر رہے ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آ کر بیٹھ کے یہ پلاننگ کرے کہ ایک قوم کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، کیسے برباد کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے نیچے لایا جا سکتا ہے، تو اسلام ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا. بعض لوگ بہت زیادہ انٹلیکچوئل انداز سے آگے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہودی لوگ کیسے کر رہے ہیں، اور مثلا یہاں ہمارے ملک میں لوگ کیسے پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی. تو ان کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے، مسلسل یہ کہا جاتا ہے، آپ 10 سال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جب سے، کہ بھائی یہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ مشورہ نہیں دیں کہ ہم کو بھی اس طرح کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو نجات دینے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے ان سے بھی زیادہ کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرنے میں کمی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی قوم کے لیے اس کی تباہی کا سامان فراہم کریں، اس کے لیے اس کے نقصان کے بارے میں سوچیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی میدان جنگ میں آ رہا ہے تو جنگ میں جنگ کرنی ہوگی، لیکن ایسے میدان جنگ میں بھی اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بھاگنے والوں کو قتل کرو. قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے جنگ کر رہا ہے اسے تم جنگ کرو، لیکن دیکھو اس میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھو. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جنگ میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھو، کیونکہ اللہ جو ہے حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بس یہ، ہاں یہ کم سے کم طے ہو جانا چاہیے کہ ایک گروہ اگر شیطانی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اس کو شیطنت ہی سوچتی ہے، اور کچھ بھی نہیں سوچائی پڑتا، کچھ دکھائی نہیں پڑتا. اور ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اور عالمی پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے پہچانوایا کہ یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو جب شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے تو انہیں بائبل سمجھ میں نہیں آئے گی، انہیں گیتا سمجھ میں نہیں آئے گی، انہیں کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں سمجھ میں آئے گا، کوئی بھی صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ ظالمانہ راستے کو شیطانی طریقے سے ہی باقی رکھا جا سکتا ہے، اور شیطان مدد کرتا ہے باقاعدہ. اس لیے اب تو دیکھیں کھل کے آ گیا شیطان پرستی، ایلومینیٹی کیا کہتے ہیں، یہ کھل کے ابھی تو باقاعدہ طور پر اس کی ساری علامتیں ہیں، ساری نشانیاں ہیں. اور ان کا نظریہ یہ ہے، ان شیطان پرستوں کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان تو بڑی طاقت رکھتا ہے، شیطان تو بڑی قوت رکھتا ہے، تو ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے شیطان کی قوت سے مدد لیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ان کا نظریہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کے پاس قوت ہے زیادہ، اتنے لوگ گمراہ کر لیتا ہے، اتنے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر اثر ڈالتا ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ وہ الہی قوت سے تو استفادہ نہیں کر سکتے، چونکہ ظالمانہ روش ہے، شیطانی سوچ ہے، تو باقاعدہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. شیطان کی پرستش کے لیے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا یہ، لیکن کھل کر اتنا آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں تھا. پہلے زمانے میں لوگ آ کر بہت ہی گندے کام کرتے تھے، 40 دن کہاں کہاں گزارتے تھے تاکہ کچھ شیطانی قوتیں ان کے اختیار میں آ جائیں، کچھ جناتی قوتیں جو شیاطین جن ہیں ان کی قوتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں. لیکن ان کو عام طور سے برا سمجھا جاتا تھا، یا وہ اپنے لباس کو تبدیل کر کے رکھنا چاہتے تھے کہ وہ ظاہر نہ کرے، اپنی شیطنت کو بہت زیادہ ظاہر نہ کرے، چھپ چھپ کے کرتے تھے. لیکن ابھی باقاعدہ طور پر ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، ایک عالمی آئیڈیالوجی کے طور پر باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ویسٹرن دنیا میں، اور ویسٹرن دنیا سے پھر جو ہے مشرقی دنیا میں بھی، ساؤتھ گلوب کی طرف بھی یہ مسئلہ آیا کہ شیطان پرستوں کی باقاعدہ ایک تعداد ہے، وہ باقاعدہ اکٹھا ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ہر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو بدترین ہو، یعنی برا سے برا ہو. آپ جب ایپسٹین فائل کے بارے میں کچھ چیزیں سنتے ہیں اور ایک عام انسان کو بہت تعجب ہوتا ہے، اور تعجب ہونا بھی چاہیے ہے، لیکن شیطان پرستوں سے تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے آئیڈیالوجی میں یہ شامل ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہے کہ جو بدترین ہو، جو سب سے زیادہ گھناؤنا ہو، جو سب سے زیادہ گندا ہو. مثلا یہ کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسا رویہ، ان کو پیگننٹ کرنا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو قتل کرنا، ان کے خون پینا، ان کے گوشت کا استعمال کرنا، تاکہ ہماری شیطانی طاقت بڑھے. اور بڑھتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب شیطانی عمل کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کی شیطانی طاقت بڑھتی ہے.
لیکن فقط مسئلہ یہ ہے کہ ان شیطان پرستوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شیطان کو جتنی بھی مہلت اور جتنا بھی اختیار دیا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور یہ اختیار بھی اسی لیے دیا ہے تاکہ انسانوں کو آزمایا جا سکے۔ تو اگر اللہ والے سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی بھی طریقے سے شیطان پرستوں کی نہیں چلنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے میڈیا کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اسلحوں کے لحاظ سے وہ شیطان پرستوں کے سامنے کمزور بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن ارادوں کے لحاظ سے، عزم کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، نیتوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے وہ ہمیشہ جو ہے ان سے کہیں زیادہ عظیم نظر آئیں گے، جو ہمیں بھی دکھ رہا ہے۔ ممکن ہے شیطان پرستوں نے آ کر حسین ابن علی کو قتل بھی کر دیا ہو، پورے گھر کو قتل کر دیا ہو، ایک دن میں پورے گھر کو قتل کر دیا ہو، اور یہ جشن بھی منا رہے ہوں، جہاں پر بیویوں نے ایک دن میں سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، انہی کے سامنے وہ جشن منا رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں اپنی شیطان پرستی میں، لیکن وہ اس وقت شاید نہیں سمجھ سکتے تھے اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ سمجھ پاتے، لیکن تاریخ یہ پوری گواہ ہے کہ اتنی بڑی اس عظیم قربانی دینے کے بعد آج تک بھی جو ہے ان شیطان پرستوں کو اگر ایک بڑا ڈر لگا ہوا ہے تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عمل اور ان کے کردار اور ان کی آئیڈیالوجی سے۔ آج بھی جتنا بھی عظیم کردار پیش کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی سرزمین پر، ایران اور لبنان وغیرہ کی طرف سے، وہ سب کے سب میراث ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی۔ اور وہاں پہ امام نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو شیطان پرستی کے لیے بالکل آمادہ ہیں، لازم کر دیے۔ یہ جملے کی وضاحت کی جا سکتی ہے اور زیادہ، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ کبھی کبھی شیطان پرستی کر لیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی شیطنت کر لیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی جو ہے آ کر کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے کسی ملک کو تباہ کر دیں، کچھ لوگوں کو تباہ کر دیں، 168 بچوں پہ میزائل مار دیں، ایک میزائل سے دل نہیں بھرا دوسرا میزائل مار دیں، 14 ٹیچرز کو اس طرح مار دیں۔ یہ کبھی کبھی کا مطلب نہیں ہے، بلکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اگر کبھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے کہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شیطان تو ڈرتا ہی ہے، اللہ کے سامنے تو ڈرے گا نا، شیطان اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، شیطان پرست لوگ اللہ کے بندوں کے سامنے ڈرتے ہیں، اہل ایمان کے سامنے ڈرتے ہیں۔ ابھی جتنی بھی جنگ رکی ہوئی تھی اتنی مدت تک، وہ سب کے سب صرف اس وجہ سے تھے کہ خوفزدہ ہے، بری طرح سے خوفزدہ۔ اتنی بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی، پلاننگ کے کچھ حصہ دھیرے دھیرے کھلتا چلا آ رہا ہے کہ اتنی بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی عرب ملکوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ہر طرف سے گھیرنے کی، اس طرح سے نابود کر دینے کی، پورے ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر کے بالکل ہنگامہ کر دینے کی، وہ ساری پلاننگ بالکل سب کے سب ناکام ہوتی گئی جب اہل حق نے اپنی آواز کو بلند کیا اور مضبوطی کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ آواز کو بلند کیا۔ اور ظاہر ہے کہ چاہے وہ بائبل کے حوالے دے رہے ہوں، چاہے میڈل ایسٹ میں قرآن بہت زیادہ چھپتا ہو، لیکن اس زمانے میں بھی غیر مسلمانوں کے درمیان ہی امام گفتگو فرما رہے تھے، اس زمانے میں امام نے فرمایا تھا وَتَرَكُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، چاہے وہ لباس جو ہے بڑے اچھے جبے پہنتے ہوں، حرم کے لباس پہنتے ہوں، لیکن رحمان اللہ کی اطاعت کو بالکل ترک کر رکھا ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد کو بالکل ظاہر کر رکھا ہے۔ فساد یہ نہیں کہ صرف فاسد ہے، ایک ہوتا ہے فاسد اور ایک ہوتا ہے فساد کو ظاہر کرنے والا مفسد۔ فاسد وہ ہے کہ جو خود اس کے اندر فساد پایا جاتا ہے، خود برائیوں میں پڑا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، لیکن مفسد وہ ہے کہ جو کسی معاشرے کو، کسی ملک کو، پوری دنیا کو، ابھی تو پوری دنیا کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جن حالات سے دنیا ابھی گزر رہی ہے اور آئندہ جہاں پہ گزرنے والی ہے، جس طرح کی کرائسس آنے والے ہیں، اور اکنامیکل کرائسس، ابھی تو ساری بحث ہوتی ہے اکنامیکل کرائسس کی، لیکن اکنامیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کرائسس لازمی طور پر اور بھی آئیں گی۔ فیملی اسٹرکچر پہ بہت ساری مشکلات ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، ہنگامے ہوں گے، سول وارز ہوں گی، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ صرف جو ہے یہ نہیں ہوگا اکنامیکل کرائسس سے جو ہے پروڈکشن کم ہو جائے گا یا مثلا چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل جو ہے وہ سائیکولوجیکل مسائل اور دیگر مسائل، سماجی مسائل بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے کس وجہ سے؟ ان شیطان پرستوں کے فساد کے ظاہر کر دینے کی وجہ سے، جنہوں نے کھل کر جو ہے فساد کرنا کیا اور مفسد ہوئے، صرف فاسد نہیں ہوئے بلکہ مفسد، جو آ کر مثلا کئی ہزار کلومیٹر دور آ کر
مڈل ایسٹ کو پورے فتنوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے روایات موجود ہیں، قربانیاں بڑی دینی پڑیں گی، بڑی قربانیاں دے چکے ہیں، ابھی اور بھی دینی پڑیں گی۔ جو روایات ہیں موجود کہ اہل ایمان کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور الحمدللہ پہلے جو ہے اہل ایمان ڈرتے تھے تھوڑا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس زمانے میں اہل ایمان بالکل اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم کو کتنی بڑی قربانی۔ آپ دیکھیں بار بار جو ہے ایٹم بم کی دھمکی دی جا رہی، پورے سویلائزیشن کو آج کی رات میں تمام کر دیا جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اسکپ کر دیا جائے گا، سویپ کر دیا جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پورے ملک کو ایسا تباہ، ایسا بلاسٹ اٹھے گا، یہ سب کچھ دھمکیاں دی جا رہی، لیکن ذرہ برابر بھی ارادوں میں کمی نہیں آ رہی۔ یعنی یہ کہ اس کے لیے ہم لاکھوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شیطان پرستوں کی بیعت کرنے کے لیے اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد امام نے اور بھی کئی چیزیں بتائی کہ وابطل الحدود واستاثر الفیع، انہوں نے سب قبضہ کر رکھا ہے لوگوں کے مال پہ، دولت پر، جتنے اصول تھے اور جتنے حدود تھے، قانون تھے، ان سب کو بالکل چلو اپنے بنائے ہوئے قانون ہوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بائبل کے قانون، توریت کے قانون، قرآن کے قانون، نہیں بھائی، جو تم نے خود یو این کے قانون بنائے تھے وہ سارے قانون کو خود ہی جو ہے معطل کر دیا، ختم کر دیا، کچھ نہیں۔ وَأَحَلُّ حرام اللہ وحرموا حلالہ، یہ امام یزید اور یزیدیوں کی اور بنی امیہ کے گروہ کی صفت بتا رہے ہیں، لیکن ہو بہو بالکل اس زمانے میں دکھ رہا ہے، جیسے آج کا خطبہ یہ ہو کہ جتنے بھی برے تھے اس کو سب کو جائز کر دیا ہے، ہر طرح سے ہر حرام کو حلال کر دیا ہے اور حلال کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَنَا حَقٌّ من غیر، میں اس وقت زیادہ حقدار ہوں، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مومنوں کا سردار، ایک مومنوں کا امام اور اس کی راہ پہ چلنے والے لوگ، ان کو اس بات کا زیادہ ہوتا ہے کہ شیطان پرستی اس طرح سے عام ہو رہی ہے تو اس کے مقابل میں کس طرح کھڑا ہوا جائے۔ تو وہاں پر امام نے پھر اپنا ارادہ ظاہر کیا، قدمت علیہ رسولکم، تمہارے بار بار جو ہے پیغام لینے والے آئے، کتابیں تمہاری آئی ہیں، تمہارے خطوط آئے، جیسے ابھی جو ہے بار بار جو ہے وہ آ رہے ہیں، نئے پرپوزل آ رہے ہیں، لیٹر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، مصر کے ذریعے سے، سعودی کے ذریعے سے، پاکستان کے ذریعے سے، وہ بالکل ایسے ہی انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، اس بات کے تم نے خطوط بھیجے اور یہ عہد کیے کہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑو گے، ہمیں جو ہے ظالموں کے حوالے نہیں کرو گے، لیکن امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ اتممتم علی بیعتکم تصیب رشدکم، اگر تم نے اپنی بیعت کو یہاں پہ کامل کر دیا اور اس پر ثابت قدم رہے تو اپنے رشد تک، اپنے کمال تک، اپنی خوبیوں تک، جو نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ نفسی ما انفسکم و اہلی ما اہلکم، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال، میرے بچے، میرا گھرانہ تمہارے گھروں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ تم کو استعمال کر کے اپنی حکومت کروں، نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کے آیا ہوں، 6 مہینے کے بچوں تک کو بھی لے کے آیا ہوں، یہ سب کو لے کے آیا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری ذات میں تمہارے لیے رول ماڈل اور اسوہ موجود ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ أَحْدَكُمْ وَخَلَّفْتُمْ بَيْعَتِي، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا جو تم نے وعدے کیے تھے اور تم نے عہد کو توڑ دیا اور بیعت کو چھوڑ دیا تم نے، اگر اور خلفتم بیعتی من اعناقکم، اپنی گردنوں سے تم نے ہماری بیعت کو جو ہے ہٹا دیا اور مخالفت کر دی، تو یہ کوئی ما ہی لکم بے نکر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو کہ سامنے کوفے کے لوگ موجود تھے، 1000 کا لشکر موجود تھا، تو یہ ایسا نہیں کہ میں دھوکے میں آ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَلَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي، کہ تم یہ کام تو پہلے بھی میرے بابا کے ساتھ کر چکے ہو، میرے بھائی حسن کے ساتھ کر چکے ہو، میرے ابن عم مسلم بن عقیل کے ساتھ، جن کو میں نے خود بنا کے بھیجا تھا، ان کے ساتھ بھی تم یہ رویہ اپنا چکے ہو، ایسا پہلے کر چکے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل مطمئن ہو کے آ گئے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم پر تو وہاں پر بہت بھروسہ ہے، ہم جو ہے دونوں راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں، یا تو اپنی بیعت پہ باقی رہو گے یا حق پہ باقی رہو گے، یا جو ہے یا یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لازمی نتیجہ اس کا کیا ہوگا
لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بیعت کو توڑ کر، امام کے ساتھ کو چھوڑ کر اگر کوئی جو ہے یہ چاہتا ہو کہ نہیں وہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جائے گا، تو یہ نہیں ہونے والا ہے. چونکہ ایسے حالات میں جب حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو، کہ اس موضوع پر اگلے پروگرام میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، تو ایسے حالات میں دو ہی راستہ رہ جاتا ہے، یا وہی شیطان پرستوں کا راستہ رہ جاتا ہے، یا تو یزیدوں کا راستہ رہ جاتا ہے، یا تو حق پرستوں کا راستہ رہ جاتا ہے. بیچ میں کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. یعنی جو اگر بالکل کوئی خاموش بیٹھا ہوا اور سمجھتا ہوں میں تو نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، تو لازمی طور پر وہ ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے. کس کی طرف؟ باطل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، شیطان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی خاموشی سے. بعض لوگ اپنے عمل سے سپورٹ کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی خاموشی سے سپورٹ کرتے ہیں. جیسے وہ لشکر جو میرے ساتھ کے لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا کربلا میں، وہ اپنے عمل سے شیطنت کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ جو کوفے میں خاموش بیٹھے تھے اور وہ لوگ جو مکے و مدینے میں خاموش بیٹھے تھے اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہیں دیا، تو وہ لوگ اپنی خاموشی سے شیطان پرستوں کا سپورٹ کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پرست لوگ تو بہت سارے راستے اپنا سکتے ہیں، بہت سارا لشکر لا سکتے ہیں، بہت سارے طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن اہل حق کا راستہ طے ہے. وہ اصولوں پہ چلیں گے، کتنا بھی کچھ ہو لیکن اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. تو لازمی طور پر تمہاری خاموشی اور حق کا ساتھ نہ دینا شیطان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، یزیدوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ہر راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں. اور تمہاری خاموشی اہل حق کو تنہا کر دے گی. جب اہل حق تنہا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سارے حربوں کے ذریعے سے زیادہ کامیاب ہونے کے چانس ان کے رہیں گے. البتہ وہ کامیابی فقط ظاہری کامیابی ہو سکتی ہے، اور یہی دنیا سمجھ رہی تھی کہ حسین ابن علی کو قتل کر کے شام غریبہ کے خیمے جلا کے انہیں سب سے زیادہ آخری الٹیمیٹ کامیابی مل گئی ہے. لیکن در حقیقت وہ ان باطل قوتوں کے شکست کا ایک بہت بڑا آغاز تھا، جس کا سلسلہ آج تک الحمدللہ جاری ہے. اور اہل حق اسی طریقے سے یہ کامیابی کا راستہ اللہ کی بندگی میں اور شیطانوں کے مقابل میں طے کرتے رہیں گے اور کامیاب ہوتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد.